اس کسی طرف جائے بغیر ایک عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے، مرد کو قتل کر دیا جاتا ہے، سندھ کے واقعات کا آپ نے تذکرہ کیا اور بہت سارے واقعات. تو یہ تو بنیادی طور پر ریاست کی کمزوری ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے سائرہ بانو جیسی محترم خاتون پر کہ وہ کہتی ہیں مجھے دوبارہ جو ہے نا وہ دوبارہ جنم نہیں چاہیے. یعنی آپ ہیں مسلمان اور آپ دوسرے جنم کی بات کر رہی ہیں. یعنی ہم اٹیک اسلام پر کریں، گالی اسلام کو دیں، ہمارا پیمانہ یہ بن جائے. بڑی حیرت کی بات ہے. یعنی مجھے آپ یہ بتائیے کہ کس جگہ پر اسلام نے ایسے واقعات کی حوصلہ افزائی کی ہے. اسلام تو بڑا واضح طور پر موقف رکھتا ہے. اور اسلام کی حکومت کب آپ کے ملک میں قائم ہوئی ہے؟ 1947 سے لے کر آج 2025 تک کیا ایک دن بھی یہاں پر نظام مصطفیٰ کو رائج کیا گیا؟ مفتی نوید عباسی صاحب مجھے قطع کلامی کی معافی دیجیے گا، مجھے قطع کلامی کی معافی دیجیے گا. میں ذرا سائرہ کی طرف جاؤں کیونکہ وہ ہم سے اجازت چاہتی ہے. میں ان سے ایک کوشچن کروں پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. پھر آپ مجھے پھر اجازت دے دیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آدھا گھنٹہ گفتگو سنی ہے سب کی اور آدھا گھنٹہ آپ اسلام پر اعتراض کریں، آپ کہیں مجھے دوسرا جنم نہیں چاہیے اور پھر آپ بولنے بھی نہ دیں. نہیں سر، یعنی یہ زبان بندی یہ ہے ہمارا اسلام سلوک. یعنی ہم پورا کا پورا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کریں. 2 دن بلوچستان میں جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی محبت کے نام پر شادی تھی، کیا اس کو کسی نے کنڈیم کیا؟ اور الزام اسلام پر لگایا گیا پورے سوشل میڈیا پر، پورے مین اسٹریم میڈیا پر. لیکن جب جا کر حقائق سامنے آئے کہ جی وہ شادی شدہ خاتون تھی تو حقائق کو بھی ہم مسخ کرتے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم حقائق پر مبنی سچ سننا نہیں چاہتے، سچ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے. ہم نے ہٹلر کے نظام کو رائج کر دیا ہے کہ جس نے کہا جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ نظر آئے. اسلام تو بڑی واضح بات کرتا ہے. وہ کہتا آؤ اسلام عورت کو مقام دیتا ہے. آپ دیکھیے کائنات کی سب سے بہترین خاتون سیدہ زہرا پاک ہیں جو نبی علیہ السلام کی شہزادی ہیں. میرے ماں باپ ان پر قربان. کیا آج کی خاتون ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے؟ کیا مجھے بتائیں گی محترم سائرہ بانو صاحبہ کہ کیا کبھی انہوں نے اپنی گفتگو میں اسلام کی ان مقدس خواتین کے رول ماڈل ہونے کی بات کی ہے؟ یا ہم اسلام کو گالی دینے نکل جائیں؟ کس نے دی اسلام کو گالی؟ ایک منٹ رک جائیے مفتی نوید عباسی صاحب، ایک منٹ رکیے. کس نے یہاں پر بیٹھ کر اسلام کو گالی دی ہے؟ کسی نے نہیں دی سر. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم تو یہاں پر عورت کی تعظیم، اس کے تحفظ، جرگے پہ بات کر رہے ہیں. اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے. عورت کو اسلام نے عزت دی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اسلام مفتی نوید عباسی صاحب ایک منٹ رکیں. نبی کی آمد سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، بالکل درست فرما رہے ہیں. جاتا تھا. نبی علیہ السلام نے اٹھا کے ان کو ماں کا مقام دیا، ان کو بیٹی کا درجہ دیا، مفتی نوید عباسی صاحب ایک منٹ ہے نا. باقی مسائل پہ مجھے دکھا دے لیکن ہم اسلام کو جو ہے وہ ٹارگٹ شروع کر دیں. کس نے کیا ٹارگٹ؟ مفتی نوید عباسی صاحب کس نے اسلام کو ٹارگٹ کیا ہے؟ حکومت کی ناکامی ہے. آپ بتائیے کہ جناب یہ ہمارے کیا بات کر رہے ہیں ناکامی ہے. آپ کی عدالتیں جو امیر ترین لوگ ہوتے ان کے لیے رات کو 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں. مفتی نوید عباسی صاحب I'm not getting it what you are trying to say sir. آپ کی عدالتیں ان کو انصاف دینے پر تیار نہیں ہوتی. اچھا اب آپ رک جائیے، آپ نے اپنی بات کر لی، آپ کا بہت شکریہ، آپ ساتھ رہیے میرے. میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسلام مخالف بات کس نے کی ہے؟ لیکن سائرہ بانو جو یہ بات کہہ رہی تھی کہ اگلے جنم مجھے بٹیا نہ کیجیے، وہ اس لیے کر رہی تھی کہ وہ مذہب میں مسلمان ہو، وہ شانتی ہندو ہو یا گھوٹکی کی کوئی بچی ہو یا جبری طور پر شادی یا کنورژن کی بات ہو، جبری طور پر لوگوں کو مذہب کی تبدیل. نوید عباسی میری بات سنیں، ایسے بات نہیں چلے گی. نوید عباسی صاحب، نوید عباسی صاحب میری بات سن لیں. دیکھیں سر یہ ہو رہا ہے نا آپ کے معاشرے میں. آپ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، آپ کے ملک کا نام ہے اسلامی ملک ہے نا آپ کا. اسلامی ریاست یہ نہیں ہے اسلامی ریاست. ٹھیک ہے تو پھر جمہوری ریاست ٹھیک ہو گیا. اچھا سائرہ ایک منٹ مفتی صاحب میں آتی ہوں. سائرہ میں لوں گی سکھدیو آپ کا پوائنٹ، سائرہ کو جانا ہے اس لیے میں. سائرہ ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ لان تان کرتے رہیں کہ ایک مرد کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ عورت کو جیسے چاہے ذلیل کرے، مارے، اس کو زندہ درگور کر دے کیونکہ ریاست نہیں ہے. اور مفتی نوید عباسی کے مطابق تو یہ اسلامی ریاست ہے ہی نہیں، یہاں تو جنگل کا قانون ہے، جس کا جیسا دل جائے گا کام ہوگا. سائرہ تو پہلے میں باری باری جواب دیتی ہوں. پہلے جو فکرہ میں نے بولا ہے وہ شعر ہے. اس شعر کو وہ لے کے اب اس میں آپ جنم 7 جنم لے کر آ گئے ہیں، بڑی بری بات ہے. اسلام نے یہ بولا کہ یہاں لیو اٹ فار دیٹ 7 جنم اور 5 جنم.
आप मेरी बात का जवाब हमारे मुफ्तियाने कराम आपका अगला जन्म होगा, मैं बड़े आपसे बड़े ही मोहब्बत भरे अंदाज में पूछ रहा हूँ कि आपका अगला जन्म होगा? अरे मुफ्ती साहब ये कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं सर? क्या हो गया आपको? वी आर टॉकिंग समथिंग एल्स, वी हैव द प्राइम इश्यूज, वी डोंट हैव द इशू ऑफ जन्म 1 जन्म 2 जन्म 7। क्या बात हो रही है मुफ्ती साहब? कैसी बातें करते हैं आप? चले आप सारा बात करें प्लीज यार, कंप्लीट करें। मैं अभी यही बात आपको पहले ही बोला था, हम तो कुफर और गद्दारी के फतवे के बीच में पेंडुलम में झूलते हुए बात कर रहे हैं। जमहूरियत पाकिस्तान जो हमारे मुफ्तियाने, ये कुफर का फतवा नहीं है मोहतरमा, गद्दारी का नहीं है। मैंने आपसे सवाल किया कि आपका अगला जन्म होगा? या अल्लाह, मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब जरा सा तवक्कुफ फरमा लीजिए, सायरा को बात करने लेने दीजिए। जी सायरा प्लीज, सायरा रैप अपना उनका माइक बंद कर दें। अच्छा आप बात करें ना, माइक नहीं बंद करी, मैं बात करें सायरा, मैं सुनना चाहती हूँ आपको प्लीज। मैं अब क्या मैं बोलूं, वो बात यहाँ समझ आए तो आए। आप छोड़ दें, औरतों को छोड़ दें, मेरे जन्म को छोड़ दें। आप अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बचा लें, जो आए दिन आके जो वाकयात पता चलते हैं और जिस तरीके से सारा कुछ होता है। कभी एक बच्चा मरता है, कभी दूसरा बच्चा मरता है, 2 महीने से ज्यादती होती है, 3 महीने से ज्यादती होती है। पहले आप उसको सही कर ले, माशरे को बाद में सही कर लीजिएगा। लोगों को इस्लाम का बात बता लीजिएगा। ठीक हो गया। खीरा काटने का मदनी तरीका, जूता रखने का मदनी तरीका। Saira, don't be gone. Saira, I don't want to go for these kind of things. Saira, stop it, please. Saira, ये बात हम यहाँ नहीं कर रहे। Well, thank you very much. आपको जाना था इसलिए मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया।